زبیر صاحب تو چیزیں جو ہے وہ مختلف واقعات مختلف حالات آپ میں خیال مصدق صاحب کے آنے سے پہلے ہی آپ خود ہی بتا رہے تھے کہ جس طرح پہلے ہوتا رہا لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں ایک پہلی بات تو میں واضح کر دوں, ایک تو ظاہر ہے مصدق کے ساتھ میں بحث نہیں کروں گا بالکل بھی, لیکن میں محمد زبیر جو ہوں نا, مصدق کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے کھڑے ہو کے ان چیزوں کو جو یہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ کہا جاتا تھا اور ڈرگز تو رکھ دیے جاتے تھے, سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا. میرا خیال ہے یہ ساتھ ہوتے تھے لیکن سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا, کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. That is why today I feel کہ we should condemn in the same manner. کیونکہ لوگ, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سنم جاوید ہے. سنم جاوید نے کیا قصور کیا, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. اگر اس کا ٹرائل ہونا تھا لاہور میں, آپ نے اس کو بند رکھا, 10 دفعہ اس کو بیل ہوئی, جج نے بیل دی اس کو, آپ نے دوبارہ بیفور شی ہیڈ کم آؤٹ آپ نے دوبارہ اندر بند کیا, پھر اس کو لے کے سرگودا, پھر اس کو لے کے میاں والی, عالیہ حمزہ فار ایگزامپل. ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس چیز پر کہ جی مئی 9 ہوا تھا اس لیے ہم ہر خلاف ورزی کریں گے, اور اس حد تک خلاف ورزی کریں گے کہ وہ تو ڈرگز کی بات بالکل صحیح کی ہے, رانا ثناء اللہ کی یہ بات کر رہے تھے, اس کو غلطی کہیں گے نا. لیکن آپ کسی گھر کے اندر گھس کے رات کے 2 بجے اور وہاں بے حرمتی کریں عورتوں کی, اور جس طرح سے یہ ابھی سلمان راجہ نے کہا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنی جگہ مئی 9 کو موجود ہوگا, اس کی ایف آئی آر ہیں کتنی جگہ, اس پہ سوالات ہیں, سوالات ہیں. this is the problem. پہلے کا جو ہو گیا, دیکھیں نا عمران خان کو کرٹیسائز کیوں کیا تھا ہم نے, کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس کے تحت آپ لوگوں کو کرنا چاہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں, چاہے جو بھی ہے, میاں نواز شریف ہیں. ابھی میں نے مریم نواز کی ان کے آنے سے پہلے کیا ایگزامپل دی, ٹو ڈیفینڈ ہر نا, تو میں تو آج بھی بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں. ہوئی تھی لیکن اگر ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا, زیادتی نہیں, مطلب کاٹا لگا دیا تھا کہ جی سینسرشپ ہوگی اس کا. ایگزیکٹلی دا سیم مینر آئی ہیو ٹو criticize today what is happening. اب اگر آپ کسی وجہ سے ڈسپلن کی وجہ سے, آپ تو پارٹی ڈسپلن سے الگ ہو گئے نا. نہیں, پارٹی ڈسپلن سے الگ میں جان بوجھ کے ہوا تھا, بیکاز میں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مئی 9 ہو یا مئی 10 ہو یا جو بھی ہو, جو کسی نے قصور کیا ہے اس کا اچھا, حکومت اس وقت کس کی تھی, پی ڈی ایم کی, کیئر ٹیکر انہی کی سلیکٹڈ, پی ڈی ایم کی سلیکٹڈ حکومت تھی. اب آ گئی ہے آپ کی دوبارہ حکومت. سو یو ہیو بین ان پاور فار آل آف دس پیریڈ نا, یو آلسو اون اے ریسپانسبلٹی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ تو عدالتوں کا ہے, اور کیا آپ عدالتوں کا, نہیں عدالتوں کا نہیں ہے, پلیز دیکھیں نا ایک سیکنڈ. پرویز الہی کو 15 دفعہ بیل ہوئی, پرویز الہی اتنا صحیح کام کر رہی ہے نا اس وقت عدالتیں. آپ نہیں کہہ رہے کہ عدالتیں صحیح, ایکسکیوز می 6 ججز بابر ستار وغیرہ بار بار کیا لکھ رہے ہیں, انفلوئنس نہیں. اور میں نے یہ ان کی اطلاع کے لیے مصدق کی اطلاع کو میں نے جلدی جانا ہے, تو میں ویسے جلدی کہاں جانا ہے, اب تو آپ میرے ساتھ پورا پروگرام کر کے جائیں گے. اگر یہ اٹھ کے جائیں گے میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا. میرا پروگرام آپ نے خراب ہو جائے گا. شیر افضل صاحب کی بات میں نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا تھا, یہ میرے آنے سے اٹھ کے جائیں گے تو میں ان کے جانے سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. اب یہ پہنچے گے 1953 کی کوئی اس کے برعکس ایگزامپل دیں گے. 6 ججز نے کہا کہ ایگزیکٹو کے اندر جو ایجنسیز آتی ہیں they are responsible. ایک میں بتا دوں, گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے, تو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے انڈر آتی ہیں, وہ پہنچ کے چیف جسٹس کے پاس. انہوں نے کیا ایک خط لکھا کسی ایجنسی کو کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے, کیا انہوں نے ان کو بلا کے بات کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی تو بتائیں. انہوں نے ججز پر چھوڑ دیا, بھائی آپ کے ایگزیکٹو کے نیچے ہیں, دس از اے ویری سیریس تھنگ, دس از لائک اے پولیس اسٹیٹ. جب وزیر قانون طارڑ صاحب کے پاس یہ ججز کہتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا, میرا لاسٹ آرگومنٹ میں نے کر دیا, اس کے بعد جو ہے بس میں تھوڑی دیر میں بریک لینے ہی لگی ہوں. نہیں یہ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا, تو بس میرا پھر پہلے تو بات واضح ہو. دیکھیے میں پروگرام میں سلمان صاحب اب آپ بھی اتنی دور بیٹھے ہوئے, آپ آج پہلی مرتبہ سلمان صاحب کے ساتھ اکیلا پروگرام کریں گے. میں بریک ہی نہیں لے رہی پھر, کیونکہ اب لیکن آپ کو جواب دے تو ہونا پڑے گا نا. جی ہاں میں تو دوں گا, مگر اگر میرے آنے سے زبیر صاحب جائیں گے تو ان کے جانے سے مجھے بھی جانا ٹھہرے گا. یہ بات تو واضح ہو گئی نا, جی کا جانا ٹھہر گیا. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان نے جتنی باتیں بھی کی ہیں اور سلمان صاحب نے بھی جتنی باتیں کی, اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں. کسی کے ساتھ کیوں ناانصافی ہو, اور اگر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے جو ہمارے سسٹم میں ہوتی ہے, تو میرے خیال میں اسے فوری طور پہ رکنا چاہیے. سسٹم میں ہوتی ہے, آپ حکومت میں بیٹھیں یار, سسٹم کو ٹھہرا دیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے.
सनम जावेद का नाम लेना, कहें कि गलत हो रहा है। आपके सामने नहीं, आप कहें ना सनम जावेद ने गलत किया, के साथ गलत हो रहा है। अगर सनम आलिया हमजा के साथ, परवेज इलाही के साथ, यार आप तो पार्टी बने हुए हैं ना, इस वजह से नाम ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप कहें, अच्छा अगर मेरी बात आप कहते हैं वो कसूरवार है, कहते हैं डिबेट नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि मैं पहले बात करने देंगे। सर देखें, सलमान राजा साहब इस पर तबसरा फरमा सकते हैं, अगर वो उनके वकील हैं, कम से कम उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर वो हैं तो कर सकते हैं। वो भी तो सीनियर, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक, मैंने उनका केस नहीं देखा है, मैं खवातीन के नाम नहीं लूंगा, मामला अदालत मैंने खवातीन के नाम नहीं लूंगा जिनने बाकायदा ये कहा कि हम कोर कमांडर के घर ये वे करने जा रहे हैं। मुनासिब नहीं है, मुझे मायूब लगता है कि मैं खवातीन के बिला वजह नाम लूं। वो पता नहीं उसमें किस हद तक उनका हाथ था, मुलव्वस हैं नहीं है, मैं क्यों उनका नाम लेकर उनके केस को ख़राब करूं। अगर सनम जावेद बेकसूर हैं तो उनको रिहा होना चाहिए। लेकिन अगर उनमें के पास कोई एविडेंस वहां पे है, जैसा कि तमाम एविडेंस को कहा गया कि वो तो हर बंदा राहत बेकरी को पर केक लेने आया हुआ था, अगर तो हर बंदा राहत बेकरी पे सिर्फ केक लेकर आया हुआ था तो उसको छूट जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कहा है कि अगर कोई शख्स, लेकिन अगर कोई शख्स वहां पे मौजूद था जहां पे ये आगें लगाई गई हैं और मुलव्विस था तो और उसमें मुलव्विस था तो ये उसको देखिए किसी ने भी इनकार नहीं किया आपके आने से। वो मियां वाली में कैसे उस वक्त हो सकती है, ये बता दें। और फिर सरगोदा में कैसे हो सकती है, और मैं एट द सेम टाइम राहत बेकरी में तो केक लेने गई थी। मैं उसको क्यों डिफेंड करूंगा? अगर क्यों कह रहे हैं भाई? आप मेरी बात सुने ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, 3 जगह तो नहीं हो सकती ना तौर पे मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन अगर किसी के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुकदमात हुए, तो अदालत करेगी ना अभी, लेकिन जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं। जी, और मैं बहुत सारे केसेस बाद में बनाए गए, जैसे आलिया हमजा पे। मैं इस पे आगे चली जाती हूँ सर। अब इस पे बहस मुदाखलत की बात है कि जजेस कहते हैं कि हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है, इंतजामिया कह रही है कि हमारे यहाँ मुदाखलत हो रही है।